اولاد علی، مذہب ہم پیادارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، صدیق عکس حسن جمال محمد است، فاروق ذل جاہ جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع کمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ قال تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اپنے حبیب کی عزت نموز ختم نبوت کے حوالے سے بات کر کے کہتا ہے ما کان محمد، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ، مگر ہاں وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، حضور نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضور نے فرما دیا تو کسی کی کیا ضرورت ہے کہ وہ حضور کی ختم نبوت، کبھی حضور کی ناموس رسالت اور کبھی وہ فرانس کا چوڑا، کبھی ہالینڈ کا چوڑا حضور کے کھاکے بنائے۔ امت مسلمہ مر نہیں جاتی، جب اس نے یہ کام کیا تو حکومت وقت چاہتی تو اسی کے ساتھ اسی وقت جہاد کرتی۔ فرانس کے سور کو پتہ لگ جاتا کہ یہ مسلمان گناہگار ضرور ہے لیکن اپنے نبی کے غدار نہیں ہے۔ اس امت کو کیا پتا کہ اس امت کے ہوتے ہوئے ختم نبوت پہ حملہ ہو گیا، مرزائیوں کو بہن بھائی قرار دے دیا، یہاں تک کہ آج بھی اگر دیکھیں تو جی مسجد کے سپیکر نہیں چلانے۔ کیوں؟ یہ ملک اس لیے بنا تھا کہ مسجد کے سپیکر نہیں چلا سکتے۔ یہ ملک تو لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا۔ علامہ اقبال قائد اعظم نے یہی نعرہ لگایا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ سب نے بولنا ہے پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ۔ علامہ اقبال قائد اعظم نے اسی لیے ملک بنایا تھا، اس لیے ملک نہیں تھا بنایا کہ اگر کوئی حضور کے خلاف بات کر دے، حضور کے خاکے بنا دے، حضور کے کارٹون بنا دے تو امت کو چاہیے کہ وہ خاموش ہو اور ان سے کہے مہربانی ایسا نہ کرے۔ نہ سیدنا صدیق اکبر افضل الخلق بعد الرسول، ابو بکر صدیق نے کیا فیصلہ فرمایا جب وہ امیر المومنین بنے؟ آپ نے فرمایا جنگ بدر کے صحابہ ہمارے پاس موجود ہیں، اب یہ کوئی بھی جنگ ہو تو نہیں جائیں گے کیونکہ اب ان کی ہمارے لیے یہ تبرکات بن گئے، ان کی زیارت کرے۔ لیکن جب حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ آیا، حضور کی ناموس رسالت کا مسئلہ آیا، سیدنا صدیق اکبر نے اپنا بنایا ہوا قانون توڑا۔ آپ نے فرمایا بدری ہو یا غیر بدری، جنگ یمامہ سارے صحابہ جائیں گے، نبینا صحابہ بھی چلیں گے، عورتیں بھی چلی گئی، بوٹے سارے نوجوان چلے گئے حضور کی ختم نبوت اور ناموس رسالت کے لیے۔ وہاں 80,000 کا لشکر، یہاں سیدنا صدیق اکبر اکیلے مدینہ میں رہ گئے، باقی سارا مجموعہ جنگ کے لیے چلا گیا۔ جب جنگ کے لیے گیا وہاں 700 حفاظ کرام شہید ہو گئے۔ جب آپ سارے جنگ سے واپس آئے صحابہ تو آپ کو سیدنا صدیق اکبر کو لوگوں نے مشورہ دیا کہ اس طرح تو سارا قرآن مجید اس طرح تو ختم ہو جائے گا، لیکن نہیں، اللہ نے خود فرمایا ہم نے یہ اتارا ہے قرآن اور ہم خود ہی اس کے نگہبان ہیں۔ جب سارے واپس آئے تو ان حضرت ابو بکر صدیق کو مشورہ دیا کہ آپ اس طرح کریں کہ قرآن مجید کو ایک شکل کتاب میں صورت میں بنا دیں۔ تو جب سب نے کام کرنے شروع کر دیے، حفاظ کرام اس جنگ میں اس امت کا سب سے بڑا قاری حضرت سالم وہ اس جنگ میں شہید ہو چکے تھے، لیکن پھر بھی اللہ نے وعدہ جو کیا ہوتا کہ ہم نے یہ کتاب اتاری ہے اور ہم خود ہی اس کے نگہبان ہیں، اس لیے پھر قرآن مجید کو ایک کتاب کی صورت میں لے کے آئے۔ چلتے چلتے یہ کام حضرت عمر فاروق نے کیا، پھر عثمان غنی نے کیا، اور چلتے چلتے آج ہمارے پاس قرآن مجید موجود ہے۔ اور رہی بات حضور کی ختم نبوت اور ناموس رسالت کی، اب کسی کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔
ہم نے جو کہنا ہے وہی اس ملک میں ہونا ہے. کسی کی گنڈا گردی کے لیے ملک نہیں بنا کہ ہمارے ہوتے ہوئے اس امت کے ہوتے ہوئے حضور کی ختم نبوت پہ ڈاکہ پڑ جائے اور یہ بات کہی جائے کہ جی قادیانی ہمارے برا ہیں. نہیں, ادھر تو اگر کسی کے باپ کی توہین ہو جائے, میرے باپ کو اگر کوئی گالی دے تو میں برداشت کروں گا. یہاں تو حضور کی ختم نبوت پہ حملہ ہونے کے بعد پھر کچھ لوگوں نے کہہ دیا یہ ہمارے بھائی ہیں, یہ ہے تو وہ ہے. آپ سب کو ابھی کیا پتا کس ملک میں ہو کیا چکا ہے. وہ شاعر کہتا ہے نا کہ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے, سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. یہ سب چور لٹیرے 72 سال سے جنہوں نے ملک کو لوٹا اور پھر اس وقت اس ملک کا یہ حال کیا کہ اب کفار کو بھی جبے ڈال رہے ہیں. یہ پچھلے دنوں میں اب بات نہیں کرتا, لوگ کہیں گے سیاسی بات کر رہا ہے. سیاسی بات نہیں, یہ ہم حضور کی ختم نبوت اور ناموس رسالت کی بات کر رہے ہیں. وہ اس نے جا کے فرانس کے ساتھ جا کے ملاقات کی ہے, جو صدر ہے جس نے سرکاری سطح پر اپنی بڑی بڑی عمارتوں پہ رسول اللہ کے کارٹون بنائے. پھر اس کے بعد آج اس کا انجام یہ ہوا کہ اس کے ملک کے رہنے والوں نے اس کے کارٹون بنا دیے. لیکن یہ امت کا کام نہیں ہے کہ امت ابھی سوئی رہے. ابھی امت کا یہ کام تھا کہ وہ کھڑی ہوتی, حضور کی عزت پر عملاً پیرا دیتی, حضور کی عزت کے مسئلے کو سمجھتی. یہاں اتنے امیر زادے عیاش خور لوگ جنہوں کا کام تھا کہ وہ اپنی اولاد کو خود باہر جا کے وہ گستاخ کا سر تن سے جدا کرتے, لیکن نہیں, انہیں تو اپنی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے ان کی نگاہوں پہ, وہ کیسے جا سکتے تھے. نہیں, یہ باہر سے کبھی ڈالر آ رہے ہیں. ابھی یہ چند دن پہلے وہ قادیانیوں کی مسجدوں کے عمارات انہوں نے کھڑے کرنے کی کوشش کی ہے. کیوں کی ہے؟ 22 ارب ڈالر انہوں نے قادیانیوں سے وصول کی ہیں. آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کسی کو اس بات کا نہیں پتا. اور پھر وہ اب کچھ لوگوں نے, چند لوگوں نے وہ مینار گڑائے. انہوں نے کہا یہ اس لیے ملک نہیں بنا کہ یہاں قادیانیوں کو پروٹوکول دیا جائے, یہ ملک اس لیے بنا ہے کہ یہاں محمد عربی کی نعتیں پڑھی جائیں. سبحان اللہ. اللہ کے رسول کا دین آئے. ایسے لوگوں نے اسلام امن کا درس دیتا ہے. ایسی پیچھے سے امریکہ سے آئی باتیں اسلام امن کا درس دیتا ہے. 3 جگہ پہ قرآن میں ہے کہ امن کا درس ہے کہ دین یعنی کہ کسی کو زبردستی کلمہ نہیں پڑھوانا. اتنی زیادہ قرآن میں آیتیں ہیں کہ جہاد کرو کفار کے ساتھ. یہ بات کوئی نہیں بتاتا. یہاں تک تو بتاتے ہیں لا اکراہ فی الدین کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے, لیکن وہاں پہ جہاد کی بھی آیتیں کتنی ہیں موجود. قرآن مجید کا مطالعہ نہیں کیا تو پہلے مطالعہ کرو اور یہ معلوم کرو کہ امن کی آیتیں کتنی ہیں اور جہاد کی آیتیں کتنی ہیں. تو امام تقی الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ, آپ نے تو قلم توڑ دیا. آپ نے فرمایا صحابہ اتنا بوجھ اٹھا کے پھر بھی حضور کا حق نہ ادا کر سکے, پھر اس کے بعد کون سی چیز ہے جو حضور کا حق ادا کر سکے. آج ہم اپنے گربانوں میں دیکھیں ہم نے کتنا حضور کا حق ادا کیا ہے, ہم نے کتنی حضور کی عزت آبرو اور ختم نبوت پہ پیرا دیا ہے. ہم تو جنہوں نے دیا ہے انہیں بھی یہ کہتے ہیں جی یہ آئے دن ڈوٹ بلا کر دیتے ہیں, آئے دن یہ سڑکیں بند کر دیتے ہیں. وہ سڑکیں اسی وجہ سے بند کرتے ہیں کہ یہ قادیانیوں اور کافروں کو پروٹوکول کے لیے ملک نہیں بنا, یہ محمد عربی کی نعت اور اللہ کے دین کے لیے یہ ملک بنا ہے. اور رہی بات فلسطین کی ہم انشاءاللہ ایک دن آزاد کروا لیں گے. اور آج وہ سوئے ہوئے 72 اسلامی ممالک جنہوں نے ابھی تک یہ ایکشن نہیں لیا کہ جی فلسطین کی مدد کی جائے, فلسطین کی مدد کی جائے, ابھی وہ بیچارے بچے رو رہے ہیں. تو ہمارے اللہ ہمیں غیرت مند حکمران نصیب فرمائے, اللہ ہمیں کوئی غیرت والا حکمران نصیب کرے جو کشمیر, فلسطین, برما, کتنے ملک سب سے زیادہ اس وقت ظلم چائنا میں ہو رہا ہے لیکن کوئی بتانے والا ہی نہیں ہے. اللہ ہمیں غیرت مند حکمران نصیب کرے. اور امام مالک نے کیا فرمایا تھا؟ خلیفہ ہارون الرشید نے پوچھا حضرت اگر حضور کی امت کے ہوتے حضور کی گستاخی ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ امام مالک نے فرمایا امت کو چاہیے کہ وہ بدلہ لے اپنے نبی کی عزت کا. آگے ہارون الرشید نے دوبارہ سوال کیا اگر امت بدلہ نہ لے سکے تو کیا کرے؟ تو امام مالک نے فرمایا پوری امت مر جائے اس کے جینے کا کوئی فائدہ نہیں. جو اپنے باپ کی عزت کے لیے تو امت لڑنے مرنے کو تیار ہے لیکن اپنے نبی کی عزت کے لیے وہ لڑ نہیں سکتی.
اپنے نبی کی عزت اور حرمت کا بدلہ نہیں لے سکتی. جناب والا یہ ملک بنا ہے حضور کے نام پر. پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ. اور جہاں تک یہ بتاتے ہیں لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، کوئی زبردستی نہیں، وہاں یہ بھی بتاؤ حضور نے فرمایا من سب نبیًا فاقتلوہ. حضور نے فرمایا جو بھی نبی کی شان میں گستاخی کرے اسے قتل کر دو. حضور نے جب اپنے صاف الفاظ میں فرما دیا، نہ کوئی ادھر سے کوئی بات کرتا ہے تو یہ اسلام امن کا درس دیتا ہے، ادھر سے کوئی بات کرتا ہے اسلام امن کا درس دیتا ہے. حضور نے خود فرمایا کہ من سب نبیًا فاقتلوہ. حضور نے فرمایا کہ جو بھی نبی کی شان میں گستاخی کرے اسے قتل کر دو. وما علینا الا البلاغ المبین.